آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محبت کرنا اور دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور ہو جائیں۔ کھانے میں گھی کا استعمال کم کریں، دل کی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ چہرہ جوان اور تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں، جس سے مضبوط رہے گا اور قوت مدافعت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ روزانہ 3 میل واک کرنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ مثانے کی جلن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ہاضمے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پیجیے۔ زمین پر سفر کے لیے چاند کے پہلی 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 14 دن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کچھ اتباع کے مطابق اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو سکتا ہے۔ پیدل واک کرنا عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے نقصان دہ اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیم کا مسواک کرنے سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ٹانگوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے آپ کی جلد خوبصورت ہوتی ہے اور آپ کا دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر بفکے سے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیں، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بادام کے استعمال سے آپ کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ روٹی کھانے کے بعد واک کیا کریں، انشاءاللہ دمہ نہیں رہے گا۔ کھانے کے بعد لیمبو چاٹ لیا کریں، موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مثانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں، مثانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ فالدے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تذابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیمبو اور سرکہ شامل کر لیں۔ اگر آپ زیادہ دبلے پتلے ہیں تو کھجور کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ زیادہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ 5 کھجوریں کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے پر بوڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل لازمی استعمال کریں۔ غصے کے اندر اپنے ہاتھ اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کریں۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے آپ کی دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ امتحان کی خاطر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں
ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ روزانہ ایک انڈے کو ابال کر لازمی کھائیں۔ اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہال منہ پانی پی لیا کریں۔ آپ خوشی کے لمحات میں اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برے وقت کو نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیجئے، درد میں انشاءاللہ آرام آئے گا۔ گرم کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے، اس لیے لکڑی یا سٹیل کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ مقناطیس کو اگر چونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دیں تو چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پیسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے انتہائی بہترین اور مفید ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتا ہے۔ کھجور خون کی روانگی کو بہتر بناتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کے ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش دودھ میں ملا کر پیجیے، سونف کھانے سے آپ کے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کرتا ہے اور جلد بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر مسلسل 3 دن تک مسواک یا برش نہ کریں تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے دن میں ایک بار دانتوں کو مسواک یا برش ضرور آپ کیا کریں۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں تو گائے کا دودھ کا استعمال آج ہی سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بچوں کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ اگر کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگتے اور آپ کا معدہ تندرست و توانا رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا یہ دمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روزانہ صبح صرف 30 منٹ پیدل چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا جسم دن بدن سمارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران اکثر زیادہ غصہ اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اس کی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں اور سیاہیاں غائب ہو جائیں گی۔ شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں، لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتا۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے نکارہ نہیں کیا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کرنے کی وجہ سے نکارہ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی حدودیں ہیں، یہاں وہ بہترین ہیں۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کھانا بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں، آپ کی اپنی ایک طاقت ہے، اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ یاد رکھیں ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مویشی کھانا کھانے سے موٹے تازے ہو جائیں گے، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگیں تو اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں، اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر دوڑ کا حصہ ہوں۔ جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو۔ کریلا شو کر کے بہت نہایت مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینا شروع کر دیں، شوگر کو کم کر دے گا۔ اور جسم کے کچھ حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش سے آرام آ جاتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ اسبگول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروب مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ رات کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں
ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ پخانا کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلد بوڑھی نہیں ہوتی، اور اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پودینے کے پتوں سے منہ کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کولیاں کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف رہتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے تو آپ پودینے کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کے پتے گیس کو دور کر کے نظام ہاضمے کو درست بناتے ہیں۔ پودینے کے پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے جو کہ جلد مہاسے پیدا کرنے والا جراثیم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودینے میں سوجش کے خلاف بھی لڑنے کی خاصیت موجود ہوتی ہے، جس سے جلد صحت یاب ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہیں تو پودینے کے پتوں سے بنی چائے کا انتخاب بہترین ہوگا، جس کے استعمال سے آپ جسمانی اور ذہنی تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ پودینے میں مینتھول پایا جاتا ہے جو سانس کی نالیوں کو سکون فراہم کرتا ہے اور کھانسی اور سردی سے نپٹنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے آپ کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام دکھاتی ہے۔ شملہ مرچ، جیسے بیل پیپر یا میٹھی مرچ بھی کہا جاتا ہے، ہر گھر کی ایک مقبول سبزی ہے جو دنیا بھر میں مختلف پکوانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ مرچ مختلف رنگوں میں دستیاب ہے، جس میں سرخ، سبز، پیلا اور نارنجی رنگ شامل ہے۔ شملہ مرچ اپنے منفرد ذائقے کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے صحت کے فوائد ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ شملہ مرچ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے، جس میں وٹامن سی، وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین شامل ہے، جو کہ کینسر، دل کی بیماری، ذیابیطس جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے شملہ مرچ، اور شوگر کے مریضوں میں خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں موجود کیپساسن انسولین کی سازیت کو بہتر بناتی ہے اور انسولین کے خلاف مزاحمت کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پایا جاتا ہے، جو کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے نشوونما کا ایک اہم عنصر ہے۔ یہ ہاضمے کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں موجود غذائی اجزاء اور فائبر بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں جو صحت مند ہاضمے کو فروغ دیتی ہے۔ فائبر آنتوں کی حرکت کو منظم کرنے، قبض کو دور کرنے میں شملہ مرچ میں موجود وٹامنز اور جو معدنیات ہیں یہ آپ کے نظام ہضم کو سہارا دیتے ہیں، آنتوں کی صحت مند بیکٹیریا کی افزائش کو فروغ دیتے ہیں۔ شملہ مرچ آپ کی سانس کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میں موجود سانس کی انفیکشن جیسے دمہ کے خطرے کو انتہائی کم کر دیتی ہے، درد سے نجات دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں پائے جانے والے کیپسین میں درد کم کرنے والی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس اور رومیٹک آرتھرائٹس اور ذیابیطس نیوروپیتھی جیسے حالات سے ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے یہ اکثر کریموں اور مرہموں میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو گرمی یا ہائی بی پی کا مسئلہ ہے وہ دن بھر میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اندر رائن کے پختہ پھل لے کر خشک کر لیں، بوقت ضرورت اس کو دہتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر دھونی لیں۔ انشاءاللہ دانت کے کیڑے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے انتہائی اہم نسخہ: اگر لوگ ہر وقت دانت کے درد کی شکایت کرتے ہیں جنہیں ٹھنڈا پانی پینے سے نہایت تکلیف ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ وہ سالم ریٹھے روغن نکالیں اور روئی سے دانتوں پر لگائیں۔ بہت جلد دانتوں کی تکلیف سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ وضو سے پہلے مسواک یا برش کریں۔ عام نمک یا میٹھا سوڈا گلے برش پر لگا کر دانت صاف کریں۔ دن میں کم از کم ایک دفعہ نیم کی نرم مسواک ضرور کریں اور نیم کی تازہ پتیاں جوش دے کر نیم گرم پانی سے کولیاں کریں۔ اچھی اور معیاری منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں۔ برش بھی معیاری ہو اور کم از کم 6 ماہ بعد دوسرا برش خرید لیں۔ بڑے گوشت سے خاص طور پر بچیں۔ بوٹی کی جگہ قیمہ کھایا کریں تاکہ اس کے ریشوں سے مسوڑوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر پائوریا ہو جائے تو کنیر کی مسواک
پیوریا کا بہترین علاج ہے، لیکن اس کا لعاب نکلنا نہیں چاہیے۔ آکھ کی لکڑی کا کوئلہ پیس کر اس میں نمک ہم وزن ملا کر بطور منجن استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ برش دانتوں کے لیے نہ زیادہ نرم ہو نہ زیادہ سخت ہو، کیونکہ سخت برش مسوڑوں کے نرم ریشوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے برش ایسا ہونا چاہیے جس کے سرے نوکیلے نہ ہوں اور اتنے نرم بھی نہ ہوں کہ دانتوں کے درمیان حصے کی صفائی نہ کر سکے۔ برش کا اصل مقصد دانتوں کے درمیان پھنسی خوراک کی باریک زروں کو نکالنا ہوتا ہے۔ برش استعمال کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ برش اوپر والے مسوڑوں اور دانتوں سے نیچے کے مسوڑوں اور دانتوں تک لائیں اور پھر اس کو اوپر لے جائیں۔ یہ عمل ہر دانت پر 10 دفعہ ہونا چاہیے۔ دانت کی صفائی کے ساتھ ساتھ برش کو صاف کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ برش میں منجن یا پیسٹ کی تہ نشین ہونے اور اسے گیلا رہنے کے لیے اس میں جراثیم بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ یا پاؤڈر انگلی سے دانتوں اور مسوڑوں پر لگائیں۔ جب یہ اچھی طرح گل جائے تو اوپر برش کریں۔ برش کو اچھی طرح دھو کر کھڑا رکھیں تاکہ وہ ہوا لگ کر سوکھ نہ جائے، تاہم اس پہ مٹی یا گرد وغیرہ نہیں لگنا چاہیے۔ ریٹھا کے غرارے خناق ختم پوسٹ ریٹھا 1 تولہ کوٹ کر یا جوش دے کر مریض کو غرارے کرائیں۔ اگر مریض حلق کے تنگ پڑنے پر بے ہوش ہو گیا ہے تو ریٹھے سے بنا ہوا پانی مریض کے منہ پر ڈالیں اور اس کے سر کو ہلائیں۔